امریکہ ایران جنگ خاتمے میں مؤثر سفارتکاری میں ناکامی پر خلیجی اتحادی ممالک صدر ٹرمپ سے مایوس ہونے لگے۔ کئی ممالک نے اپنی سرزمین پر امریکی فوجی اڈوں کی میزبانی جاری رکھنے یا نہ رکھنے پر بھی غور شروع کر دیا۔ عرب، مغربی اور امریکی عہدیداران کے حوالے سے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا رپورٹ میں دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق عہدیداران کا کہنا ہے کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت اور بحرین کی حکومتیں اب ٹرمپ انتظامیہ کی طرز عمل پر ناراضی اور بے چینی کا شکار ہیں۔ امریکی اتحادی ممالک اس بات پر پریشان ہیں کہ ٹرمپ ایران کے ساتھ امن کے لیے ضروری سفارتی عمل کو مؤثر طریقے سے آگے بڑھانے میں ناکام ہیں۔ ایک مغربی عہدیدار کا کہنا ہے کہ سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کا دفاعی معاہدہ بھی ٹرمپ کے لیے واضح اشارہ ہے کہ خلیجی ممالک اب دفاعی سیکیورٹی کے لیے صرف امریکہ پر انحصار نہیں کرنا چاہتے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی مکمل شکست تک پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ امریکہ خطے پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے جارحیت جاری رکھے ہوئے ہے۔ دشمن کے ہتھیار ڈالنے تک ایران اپنے جائز حقوق کی جدوجہد جاری رکھے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے کہا کہ جنگ کے عسکری اور سیاسی محاذوں پر ایران فاتح بن کر ابھرا ہے۔ ایرانی قوم اس غیر منصفانہ جنگ کا بہادری اور باوقار انداز سے مقابلہ کر رہی ہے۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی نے کہا کہ آبنائے حمص ایران کا ناقابل تقسیم حصہ ہے۔ ایران کے علاقائی یا سرحدی حصے میں کسی بھی مہم جوئی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ حوثی حملوں کے بعد یمن کی المخا بندرگاہ پر آپریشن معطل ہو گئے۔ ڈائریکٹر بندرگاہ نے بتایا کہ المخا بندرگاہ نے حالیہ حملوں کے بعد تجارتی اور بحری سرگرمیاں معطل کر دی ہیں۔ حملوں کے دوران بندرگاہ کو 25 سے زائد میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں 7 افراد ہلاک اور تقریباً $16 ملین کا نقصان ہوا۔ 9 دن سے ملک گیر ہڑتال پر بیٹھے گڈز ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال 40 روز کے لیے مؤخر کر دی۔ حکومت سے مذاکرات کے بعد ٹرانسپورٹ اتحاد کے صدر ملک شہزاد اعوان نے کہا کہ ہم ہڑتال ختم نہیں کر رہے بلکہ مؤخر کر رہے ہیں۔ یقین دہانی پر عمل نہ ہوا تو احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ حکومت نے 15 دن مانگے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کتنے دن کے لیے طے ہوا کریں گی۔ گورنر ہاؤس کراچی میں اجلاس کے بعد گورنر سندھ نہال ہاشمی نے کہا کہ ٹرانسپورٹرز کو مسائل حل کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ حکومت اور ٹرانسپورٹرز ملک کے لیے ہر قربانی دینے پر متفق ہیں۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کہا کہ کچھ مسائل حل طلب تھے، وہ حل کیے، باقی مسائل پر کمیٹی بنا دی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ جو چیزیں سندھ حکومت نے کرنی ہیں وہ ہم کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی زیر صدارت گورنمنٹ ہاؤس مری میں اجلاس۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں خواتین کی مخصوص نشستوں کا معاملہ زیر غور۔ ذرائع کے مطابق مخصوص نشستوں کے لیے 10 خواتین کے انٹرویو کیے گئے۔ آزاد کشمیر سے آنے والی خواتین کے انٹرویوز نواز شریف اور مریم نواز نے کیے۔ مری ڈیولپمنٹ پلان کے پیش رفت کا جائزہ ڈپٹی کمشنر مری نے آئندہ کے لائحہ عمل سے متعلق آگاہ کیا۔ پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ندیم افضل چند کی مسلم لیگ نون پر تنقید۔ آزاد کشمیر میں منمانے نتائج تیار کرنے کا الزام، مناظرے کا چیلنج دے دیا۔ کہا موازنہ کر لیں کہ کس کے دور میں ادارے زیادہ بنائے گئے اور کس نے زیادہ بیچے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے سرکاری ٹرانسپورٹ شروع کی، آپ نے بیچ دی۔ پنجاب یا اسلام آباد میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کوئی ادارہ دکھا دیں۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر پلوش شاہ خان نے کہا کہ آزاد کشمیر میں میچ فکس کر کے جیتنے والے ہمیں عوامی مینڈیٹ کا درس نہ دیں۔ کشمیر میں بار بار ری پولنگ کرا کر دھاندلی کرنے کی کوشش کی گئی، ہم نے ثبوت کے ساتھ شکایات جمع کرائی ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے صوبے بننے چاہیے، سندھ میں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ جہاں جہاں سے صوبے کی آواز بلند ہو رہی ہے ہم ان کے ساتھ ہیں۔ چیئرمین MQM پاکستان خالد مقبول کے مصطفیٰ کمال اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس۔ کہا پیپلز پارٹی کے بانی نے یہ آئین بنایا تھا، اگر نئے صوبوں کی بات کرنا غداری ہے تو اس کو آئین سے کیوں نہیں نکالا گیا۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے کہا کہ یہ تقسیم نہیں ہے، ضلعی انتظامات پر گفتگو ہے۔ ہم نے یہ بات شروع نہیں کی، ملک چلانے والوں کو ادراک ہو گیا کہ ملک کو بچانے کا واحد راستہ انتظامی یونٹ بنانا ہے۔ ہم محسن نقوی اور DG ISPR کی صوبوں پر بیان کی تائید کر رہے ہیں۔ فاروق ستار نے کہا کہ جاگیرداروں اور وڈیروں نے ہی یہ تاثر دیا کہ سندھ کی تقسیم ہو رہی ہے، جو بالکل غلط ہے۔ یونٹس بنیں گے اور وہاں کے وزیر اعلیٰ انہی علاقوں سے ہوں گے تو انتظامیہ بہتر ہوگی۔ MQM پیپلز پارٹی کے بغض میں سندھ میں نفرت پروان نہ چڑھائے، صوبائی وزیر سعید غنی کا متحدہ کو جواب۔ ویڈیو بیان میں کہا کہ آئینی طریقہ کار کے مطابق اگر سندھ کے لوگ چاہیں گے کہ انہیں صوبہ چاہیے تو 100 بسم اللہ، لیکن اگر سندھ کے لوگ یکجا ہو کر کہتے ہیں کہ انہیں مزید کسی صوبے کی ضرورت نہیں تو پھر کسی اور صوبے کے لوگوں کو اس فیصلے کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ سندھ میں صوبوں کی بات کریں۔ ادھر سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید نے کہا کہ MQM کا صوبہ کار دراصل ان کی سیاسی دیوالیہ پن کی آخری کوشش ہے۔ خالد مقبول صدیقی آئین کا آدھا سچ بول کر عوام کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔
SDPI کے زیر اہتمام قومی سطح پر مباحثے کا انعقاد، کیا ملک میں نئے انتظامی یونٹ بننے چاہیے کہ موضوع پر گفتگو میں شرکاء نے کہا کہ گورننس کی بہتری کے لیے مزید انتظامی یونٹس بننے چاہیے۔ نئے انتظامی یونٹس بننے سے براہ راست عوام کو فائدہ ہوگا۔ ملکی ترقی کے لیے اختیارات کی نچلی سطح تک تقسیم ضروری ہے۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے مضبوط بلدیاتی نظام ہونا چاہیے۔ احتساب کے لیے اختیارات کی تقسیم ضروری ہے۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے مضبوط بلدیاتی نظام ہونا چاہیے۔ بلوچستان کے علاقے خاران میں سیکیورٹی فورسز کی آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت دہشت گردوں کے خلاف کارروائی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں فتنہ الخوارج کے ساتھ دہشت گرد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مکمل تباہ کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گرد بھتہ خوری، اغوا، ٹارگٹ کلنگ اور خودکش حملوں کی منصوبہ بندی میں ملوث تھے۔ صدر آصف علی زرداری کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائیاں قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کے بہادر سپوت ہمارا فخر ہیں۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشنز جاری رہیں گے۔ بلوچستان اسمبلی کی خواتین ارکان کی نوش کی واقعے کی شدید مذمت۔ صوبائی مشیر کھیل مینا مجید بلوچ نے کہا کہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد عام شہریوں، خواتین اور بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ نوشکی کے علاقے میں دہشت گردوں نے ماں بیٹی کو شہید کیا، ان کا کیا قصور تھا؟ دہشت گردوں کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ حکومت اور سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہیں۔ بلوچستان میں ہم دشمنوں کو شکست دیں گے۔ صوبائی وزیر تعلیم راحیلہ حمید دورانی نے کہا کہ بلوچ خواتین کو نشانہ بنانا انتہائی قابل مذمت ہے۔ ڈپٹی اسپیکر غزالہ گولا نے کہا کہ خواتین پارلیمنٹیرینز اس طرح کے واقعات پر خاموش نہیں بیٹھیں گی۔ خواتین کو ہر حال میں تحفظ دیا جانا چاہیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی مصنوع حملے کی شدید مذمت۔ مصنوع حملہ ناکام بنانے پر بلوچستان پولیس کی بہادری کو خراج تحسین۔ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء اللہ لانگو سے ٹیلی فونک رابطے میں خیریت دریافت کی، کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا میر ضیاء اللہ لانگو حملے میں محفوظ رہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بلوچستان پولیس کی قربانیاں قابل تحسین ہیں۔ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء اللہ لانگو نے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ منطقی انجام تک ضرور پہنچائی جائے گی۔ ہم دشمن عناصر کے مذموم عزائم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ زیارت میں پولیس اہلکاروں کی شہادت پر ایڈیشنل رجسٹرار ہائی کورٹ انکوائری کمیشن کے رجسٹرار مقرر۔ زیارت میں 6 جولائی کو دہشت گردوں کے حملے میں 30 پولیس اہلکار شہید ہو گئے تھے۔ پنجاب بھر میں نکاسی آب، سیور سسٹم اور روڈز کے میگا پروجیکٹس شروع کیے ہیں۔ ستھرا پنجاب پروگرام کی طرز پر صاف پانی پروجیکٹ بھی ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ضلع اٹک کے ارکان پنجاب اسمبلی سے گفتگو۔ ارکان اسمبلی کی آزاد جموں کشمیر انتخابات میں کامیابی پر مریم نواز کو مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مری کے مال روڈ کا بھی دورہ، مال روڈ آپریشن کا معائنہ کیا۔ سیاحوں اور شہریوں نے مریم نواز کا استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی کوئٹہ میں تیزاب گردی کی شکار لیڈی ڈاکٹر کی مدد کرنے والے نوجوان سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ کا عبدالرزاق خلجی اور اس کے بھائی کے لیے سرکاری ملازمت کا اعلان، کہا نوجوان نے جان کی پرواہ کیے بغیر متاثرہ لیڈی ڈاکٹر کی مدد کی۔ ایسے بہادر اور فرض شناس نوجوان معاشرے کے لیے قابل تقلید مثال ہیں۔ عبدالرزاق خلجی اور بھائیوں کا بروقت علاج اور حوصلہ افزائی پر وزیر اعلیٰ سے اظہار تشکر۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ پولیس کو جدید اسلحے سے لیس کیا جا رہا ہے۔ بنوں میں کارکنان سے خطاب میں کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے خیبر پختونخوا پولیس کے لیے 191 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاملے خصوصی اختیار ولی کا کہنا ہے کہ PTI کی حکومت میں سیاسی مخالفین کے خلاف نیب کو استعمال کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں تعلیمی ادارے بند ہو رہے ہیں، بد انتظامی سب کے سامنے ہے۔ PTI 2 قومی نظریے کو بھی نہیں مانتی۔ آزاد جموں کشمیر قانون اسمبلی میں 8 مخصوص نشستوں پر انتخاب کے لیے الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کر دیا۔ آزاد کشمیر اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے لیے پولنگ 24 اگست کو ہوگی۔ خواتین کی 5 اور ٹیکنوکریٹس کی 3 نشستوں پر پولنگ ہوگی۔ پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کے لاہور، پشاور اور کراچی میں احتجاجی دھرنے۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے والا راستہ بند کر دیا گیا۔ کارکنوں نے فیصل چوک مال روڈ پر دھرنا دے دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کارکنان سے خطاب میں پیٹرولیم لیوی کو جگہ ٹیکس قرار دیا، کہا حکومت کے گھٹنے ٹیکنے تک دھرنا جاری رہے گا۔ پیٹرولیم لیوی کے خاتمے اور فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 225 روپے پر لانے کا مطالبہ۔ کراچی میں منیم ظفر کی قیادت میں جماعت اسلامی کی ریلی، گورنر ہاؤس جانے والا روڈ کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا۔ کارکنان گورنر ہاؤس کے قریب فوارہ چوک پر دھرنا دے کر بیٹھ گئے۔ پشاور میں گورنر ہاؤس کے قریب دھرنے کے باعث صدر سے خیبر پختونخوا اسمبلی چوک تک روڈ بند۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان کی چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی رہائش گاہ آمد۔ بیرسٹر گوہر سے ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت اور دکھ کا اظہار کیا۔ منصور عثمان ایوان نے بیرسٹر گوہر کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔
ٹیکسلا میں سوشل میڈیا انفلوئنسر شمسوبی عرف عائشہ کے قتل کا مقدمہ والد کی مدعیت میں درج۔ FIR کے مطابق شمسوبی کے والد کا کہنا ہے کہ بیٹی کے موبائل پر کاشف نامی شخص کی کال آئی، جس کے بعد وہ بھائی اور بہن کے ساتھ باہر چلی گئی۔ بیٹے نے بتایا کہ موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھے شخص نے فائرنگ کی، بیٹی کو گردن پر گولی لگی، گاڑی بے قابو ہو کر ڈمپر سے ٹکرائی، جس سے بیٹا اور دوسری بیٹی بھی زخمی ہو گئے۔ شمسوبی عرف عائشہ کو 14 اگست کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ 2 پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ملزمان کے انکاؤنٹر میں مارے جانے کا کیس، پولیس نے راوی روڈ لاہور کے سابق SHO کو بھی شامل تفتیش کر لیا۔ SHO پر الزام ہے کہ انہوں نے کچھ عرصہ قبل ریحان بٹ اور طارق کو پکڑا تھا، اسلحہ برآمد ہونے کے باوجود انہیں بغیر کارروائی کے چھوڑ دیا تھا۔ مارے گئے ملزمان پر 13 اگست کو دہشت گردی کے واقعات میں سب انسپکٹر اور ایک پولیس اہلکار کی ہلاکت کا الزام تھا، تاہم دونوں باپ بیٹا ملزمان بعد میں پولیس مقابلے کے دوران اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے تھے۔ رینجرز اور CTD کی کراچی کے علاقے جیکب لائن میں کارروائی، فتنہ الخوارج کا دہشت گرد فرار، اسلحہ اور بارود بھی برآمد۔ ترجمان رینجرز کے مطابق گرفتار دہشت گرد کا تعلق فتنہ الخوارج کے منصور گروپ سے ہے۔ گروہ کا سربراہ دہشت گرد منصور خواری کالونی منگو پیر میں رہائش پذیر تھا۔ کراچی آپریشن کے دوران دہشت گرد منصور وزیرستان روپوش ہو گیا تھا۔ گرفتار دہشت گرد 2025 میں منصور کی ذہن سازی کرنے پر فتنہ الخوارج میں شامل ہوا تھا۔ گرفتار دہشت گرد نے منگو پیر میں مختلف افراد کو فنڈنگ کے لیے راضی کیا۔ گرفتار دہشت گرد وزیرستان جا کر دہشت گرد منصور سے خفیہ ملاقاتیں کرتا تھا۔ خیرپور کے حلقے PSTs میں ضمنی انتخاب کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری، پیپلز پارٹی کے امیدوار اسفندیار کھرل کو واضح برتری حاصل۔ اب تک 164 پولنگ سٹیشنز میں سے 40 کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ سامنے آ چکا ہے، جس کے مطابق پیپلز پارٹی کے اسفندیار کھرل نے 9544 ووٹ اور آزاد امیدوار سید تصور مہدی شاہ نے 395 ووٹس حاصل کیے۔ لاہور میں پولیس حراست میں 2 خواتین کی وفات پر انسانی حقوق کمیشن نے سوالات اٹھا دیے۔ معاملے کی لاہور ہائی کورٹ کے جج کی سربراہی میں تحقیقات کا مطالبہ۔ کمیشن نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پولیس نے خواتین کی وفات کا سبب دل کا دورہ بتایا، مگر اہل خانہ کے مطابق ان کے جسموں پر زخموں کے نشانات تھے۔ پولیس نے ان خواتین کی پوسٹ مارٹم رپورٹ، تدفین اور قبرستان تک رسائی پر بھی مکمل کنٹرول رکھا ہوا ہے۔ کمیشن نے مرنے والی خواتین کے غریب اہل خانہ کو تحفظ فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ انڈونیشیا میں 7.7 شدت کے زلزلے سے ہلاک افراد کی تعداد 51 ہو گئی۔ متاثرہ علاقوں سے 5000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ امدادی کارروائیاں جاری، زلزلے کے بعد سے 341 آفٹر شاکس ریکارڈ کیے جا چکے۔ امریکہ کا چین کی جانب سے امریکی ٹیرف سے بچنے کے لیے تجارتی دھوکہ بازی کا الزام۔ امریکی وائٹ ہاؤس کی رپورٹ کے مطابق ٹیرف سے بچنے کے لیے چین میں بنی اشیاء بھارت، اسرائیل، کینیڈا، یورپی یونین، ترکی، جاپان اور ملیشیا سمیت 40 سے زائد ممالک کے ذریعے امریکہ لائی جاتی ہیں۔ امریکہ کو سالانہ $26 ارب تک کا نقصان ہوتا ہے۔ رپورٹ میں پاکستان کا نام شامل نہیں۔ امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس کی رپورٹ شیئر کر دی۔ چین نے الزام مسترد کر دیا، کہا ٹیرف اور تجارتی جنگ کے فاتح پیدا نہیں کرتی۔ چین اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ ایرانی سفارت خانے نے دعویٰ کیا ہے کہ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ نے استعفیٰ فیملی کو وقت دینے کے لیے نہیں بلکہ صدر ٹرمپ سے دل برداشتہ ہونے پر دیا۔ جنوبی افریقہ میں ایرانی سفارت خانے نے کیرولائن لیوٹ کی ناخوشگوار موڈ میں تصویر جاری کر دی۔ لکھا کہ دھوکہ بہت برا ہوتا ہے جب آپ کا باس دھوکہ دے اور آپ کو خطرے میں بھیجے، جبکہ خود فوڈ ٹرک میں راہ فرار اختیار کرے تو رفاقت سے متعلق آپ کی تمام امیدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یقیناً آپ قاتل سے اس سے زیادہ توقع نہیں کر سکتے۔ وائٹ ہاؤس نے ایرانی سفارت خانے کے بیان کو غلط قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ کیرولائن لیوٹ ترکی کے دورے میں صدر ٹرمپ کے ساتھ تھی ہی نہیں۔ اسرائیل کی لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ اسرائیل کا جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے کمانڈر ابو حسن کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کمانڈر ابو حسن جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوجیوں پر حملوں میں ملوث تھا۔ اسرائیلی فوج نے گزشتہ روز بھی ایک حزب اللہ کمانڈر کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ گزشتہ روز جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملے میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد سمیت 11 افراد شہید ہوئے تھے۔ روس کے دارالحکومت ماسکو پر یوکرین کا بڑا حملہ۔ رات بھر میں ماسکو پر سینکڑوں ڈرون داغے۔ ماسکو کے قریب روسی آن لائن ریٹیلر کے گودام میں آگ بھڑک اٹھی۔ حملوں میں 8 افراد ہلاک۔ روسی حکام کے مطابق 800 ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ روسی فوج کے بھی یوکرین پر حملے۔ یوکرینی حکام کے مطابق روس کے بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون حملوں میں 1 خاتون ہلاک اور 7 افراد زخمی ہوئے۔ بنگلہ دیش کی آسٹریلوی سرزمین پر تاریخی کامیابی۔ ڈارون ٹیسٹ میں آسٹریلیا کو 9 وکٹ سے ہرا دیا۔ بنگلہ دیش نے 57 رنز کا ہدف 1 وکٹ پر حاصل کر کے آسٹریلیا میں پہلی بار ٹیسٹ میچ جیت لیا۔ 2 ٹیسٹ کی سیریز میں 1-0 کی ناقابل شکست برتری بھی حاصل کر لی۔ میچ میں آسٹریلیا کی ٹیم پہلی اننگز میں 198 اور دوسری اننگز میں 284 رنز بنا سکی۔ بنگلہ دیش نے پہلی اننگز میں 426 رنز بنائے تھے۔
پاکستان کا ٹیسٹ اسکواڈ لیڈز پہنچ گیا. قومی کرکٹرز پہلے ٹیسٹ کی تیاریوں کے لیے کل سے پریکٹس کریں گے. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 ٹیسٹ پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ 19 اگست سے لیڈز میں کھیلا جائے گا. ملتان میں چیمپئنز کپ کے میچ میں پاکستان گولڈ نے پاکستان وائرز کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. فاتح ٹیم نے 173 رنز کا ہدف 28 اوورز میں حاصل کر لیا. ایونٹ کا فائنل 18 اگست کو پاکستان گرینز اور گولڈ کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا. ایشیا کپ اور ایشین گیمز کے لیے پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیموں کا اعلان کر دیا گیا. فاطمہ ثنا دونوں ایونٹس میں پاکستان ٹیم کی قیادت کریں گی. ویمنز ایشیا کپ 28 اگست سے 23 ستمبر تک دبئی میں کھیلا جائے گا، جبکہ ایشین گیمز میں ویمنز کرکٹ ایونٹ 17 تا 22 ستمبر جاپان میں ہوگا. FIH ورلڈ کپ میں پاکستان ہاکی ٹیم اپنا دوسرا میچ کل ویلز کے خلاف کھیلے گی. ایونٹ میں گرین شرٹس کا آغاز مایوس کن رہا. افتتاحی روز پہلے میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا دیا. میگا ایونٹ میں پاکستان کا آخری پول میچ 19 اگست کو بھارت سے ہوگا. کراچی میں جشن آزادی کے موقع پر گدھا گاڑی ریس کا انعقاد. نیٹو جیٹی پل سے کمشنر آفس تک ہونے والی ریس کوئل نامی گدھے نے جیت لی. چیمہ والا دوسرے اور لال بادشاہ تیسرے نمبر پر رہے. ریس میں 40 گدھا گاڑی مالکان نے حصہ لیا. ٹھنڈا موسم، سرسبز پہاڑ اور دلکش نظارے. سوات کی وادی مالم جبا نے سیاحوں کو اپنی جانب کھینچ لیا. شہریوں نے سرمئی دھوپ میں چیئر لفٹ کے مزے لیے تو کہیں زپ لائن پر ہوا کے دوش پر ایڈونچر کا لطف اٹھایا. اور نصرت فتح علی خان کے قوالیوں اور گیتوں کا سحر آج بھی برقرار. دنیائی موسیقی کے بے تاج بادشاہ کا آج بھی کوئی ثانی نہیں. قوالی کے بادشاہ کو رخصت ہوئے 29 برس بیت کر.